جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ صحت اور تندرستی دے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ انبیاء، اور اس کی آیت نمبر 41 ہم نے پڑھنی ہے آج، اور یہ پچھلے رکوع اس کی ایک آیت رہ گئی تھی، تو لہذا اس کو ساتھ ملانے کے لیے جو پچھلا اس کا کانٹیکٹ ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، نئے ساتھیوں کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بتایا کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، کہ وہ ہر ایک چیز کو جلدی مانگتا ہے، حتیٰ کہ جو نہ مانگنے والی چیز ہے، عذاب، قیامت، اس سے تو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ تو وہ جو کفار ہیں وہ اسے بھی جلدی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں، یعنی کہ وہ عذاب کی نشانیاں وہ دکھائے گا۔ یہ ذرا نیچے کیجیے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت ان کے پاس، اس کا یہاں قیامت کا ذکر نہیں ہے، لیکن بل تأتیہم جو آ رہا ہے وَتَبْحَثُهُم جو آ رہا ہے، اور فلا یستطیعون ردها جو آ رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی چیز وہ مؤنث ہے اور اچانک آنے والی، وہ کون سی چیز ہے؟ قیامت۔ وہ قیامت ہے، جس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلکہ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گی۔ تو اس پہ میں نے حدیث بتائی تھی کل، اس کا مفہوم کہ جس جگہ پہ کوئی بھی انسان کام کر رہا ہوگا اور وہ اتنا بھی نہیں کر پائے گا، کہ جیسا بتایا تھا کل کہ کپڑا ماپنے والا کپڑا ماپ رہا ہوگا کہ وہ اپنا گز پورا کر سکے، یا وہ کپڑا ماپ کے دوسرے کو دے سکے، یا اگر عورت کھانا کھلا رہی ہوگی اپنے بچے کو تو وہ یوں اس کے منہ میں لقمہ ڈال سکے۔ تو جس جس جگہ پہ بھی کوئی کام کر رہا ہوگا وہ اسی جگہ پہ سٹل ہو جائے گا۔ یہ ہے بل تأتیہم بغتۃ۔ اور کیا ہوگا؟ اب وہ اس کو دیکھ لیں گے تو فتبہتہم، اور وہ قیامت انہیں مبہوت کر دے گی۔ تو یہ لفظ ممکن ہے ساتھیوں کے لیے مشکل ہو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں حیران کر دے گی کہ یہ کیسے آ گئی، ابھی تو ہم یہ کر رہے تھے اور ابھی اچانک آ گئی ہے۔ تو فلا یستطیعون ردها، تو وہ اس کو رد کرنے کی، ہٹانے کی جو ہے استطاعت نہیں رکھیں گے۔ ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، کہ اچانک آ جائے گی، وہ مہلت مانگیں گے کہ یہ تو قیامت جس کا ہم انکار کر رہے تھے وہی سامنے آ گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ مہلت ہی دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ پرچہ جو آپ کا ہونا ہے وہ آپ کو پہلے ہی آؤٹ کر رہا ہوں، کہ مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اب جی آگے پڑھتے ہیں 40 نمبر آیت۔ اس کا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے ترجمے کے اندر مشکل آنی ہے، تو اس کو نوٹ کرنا ہے۔ میں پہلے پڑھتا ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو استُهْزِئَ یہ جو کون سا جملہ ہے؟ مجہول جملہ ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ،
تو حاقہ کا مطلب ہے گھیر لینا، گھیر لیا، حاقہ یہی کو، وحاقہ بالذین سخروا منہم۔ اب حاقہ کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ وحاقہ، اور گھیر لے گی کیا، کون سی چیز؟ ما کانوا بہ یستہزئون، یہ ہے فاعل، کہ وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، فحاقہ، تو وہ انہیں گھیر لے گی۔ ٹھیک ہے جی، جی کن کو؟ بالذین سخروا منہم۔ تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تو ترجمہ کریں جی، وَلَقَدْ، اور بے اور شک بے شک اور بے شک، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، تُؤْزِئَ بھی مزاق اڑایا، مذاق اڑایا گیا مذاق اڑائے گئے، ٹھیک ہے، مذاق اڑایا گیا، ٹھیک ہے، اور بے شک مذاق اڑایا گیا برسول من قبلک، تجھ سے پہلے کئی رسولوں رسولوں کا کا کئی رسولوں کا۔ ٹھیک ہے، تو ترجمہ اب کیا بنے گا کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اڑایا گیا۔ اڑایا گیا۔ تو ترجمہ کریں ذرا داؤد بھائی، کیا ہوگا؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے پہلے کئی نبیوں کا، کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ مذاق اڑایا گیا۔ اب ہوا کیا ماضی کے اندر؟ فحاق، ترجمہ کریں فحاق، ابھی میں نے بتایا تھا، تو اور وہ گھیر گھیر لیا، لیا۔ تو گھیر لیا۔ ٹھیک ہے، اب جہاں آئے گا اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو سمجھ نہیں آنی، لیکن میں ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ فحاقہ، تو گھیر لیا، بالذین، کیا ہوگا؟ ان ان لوگوں کے کو ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو، ساخرو، ترجمہ جنہوں نے مذاق اڑایا، جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے ان میں سے، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا۔ اب کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانو بہی یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ما کانو بہی یستہزئون کا ترجمہ جی؟ جس کا وہ جس کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جی، وہ کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے؟ کہ بھئی عذاب آ جائے گا فلاں چیز کا، اس کا مذاق اڑایا کہ بھئی اگر عذاب لانا ہے تو ابھی لے آؤ۔ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، تو اس نے بھی، وہ بھی ان کو گھیر لے گی۔ تو جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی آ کے ان کو گھیر لے گی۔ تو میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر پروفیسر صاحب سے کہتا ہوں کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا، انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ یستہزئون، مذاق، اڑایا ترجمہ کرتے کریں، تھے، باتیں مذاق اڑایا اڑایا کرتے اڑایا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ تھے۔ بالکل جی، ٹھیک ہے، چلیں جی پروفیسر صاحب ذرا کیجیے گا ہماری مدد۔ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی پروفیسر صاحب ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ۔ چلیں آپ داؤد بھائی کریں، بڑا جی ان کو لیتے ہیں۔ جی سر، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو اے نبی بے شک تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا ان لوگوں کو ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہوگی جی بات۔ تو ہم یہ کر لیتے ہیں، اگر کرنا ہو تو جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان لوگوں کو گھیر لیا جو ان میں سے
مذاق اڑایا کرتے تھے لمبا جملہ ہے، جی ایسے ہی ہے جی جی ہاں جی جی۔ تو میرا خیال ہے پہلا جو ہے وہ ماں کا ترجمہ اس چیز نے، تو وہ جی زیادہ بہتر رہے گا، پتہ چل جائے گا کہ فاعل ہے یہ۔ آگے جناب آ رہا ہے نیا رکوع، لیکن صورت وہی انبیاء ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں آ کے کہ وہ عذاب مانگتے تھے، عذاب کا مذاق بھی اڑاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اڑاتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، عذاب کو جلدی مانگتے تھے، ایسے ہی ہے جی۔ جی جی اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہاں دے رہا ہے، کل من یکلاؤکم، اب یہ نیا لفظ ہے یکلاؤکم۔ یکلاؤکم کا مادہ ہے کلا یکلاؤ، یکلاؤ کا مطلب ہوتا ہے پہرا دینا۔ یہ جو پہرا دینے والا بندہ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کرتا ہے۔ تو ترجمہ بنے گا کل من یکلاؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ یہ جو من الرحمن ہے اس کے اندر ہم عربی والے تو جانتے ہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں جو چیز حذف شدہ ہے وہ ہے رحمان کے عذاب، من عذاب الرحمانی۔ تو وہ ہم یہاں کوئی جسارت نہیں کر سکتے، لیکن جب ترجمہ بریکٹ میں کر لیں گے تو اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ کل من یکلاؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ آگے جی سمجھ؟ جی آگے جی، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ یہ جی آیت، تو ترجمہ کریں جی کل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جب بھی ہم من قبلک کہیں وہاں بھی جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ ضرور کہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخیل کہا، اور جو جب نام کا تو خیر کہا کہ جب نام آئے، تو یہاں چونکہ ضمیر اس کے طرف آ رہی ہے وہ حدیث یہاں انطباق تو نہیں ہوگا، لیکن اچھا یہ ہے کہ ہم اوپر بھی جیسے پڑھا تھا من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے یا تجھ سے پہلے، تو یہاں بھی کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، آگے کیا ہے؟ صلون علی النبی، اللہ سبحانہ و تعالی اور فرشتے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو سب سے مختصر جو حدیث کے اندر درود آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ، وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی اب جی پڑھتے ہیں کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، پوچھئے من کون یکلاؤ حفاظت کرتا ہے، کون حفاظت کرتا ہے، اور اس کا مفعول ہے کم، تمہاری تمہاری، کون حفاظت کرتا ہے تمہاری باللیلی رات کو رات کو، والنہاری اور دن میں، اور دن کو، من الرحمن رحمان سے، جی رحمان سے۔ تو اب ہم سمجھنے کے لیے یہ کریں گے بریکٹ کے اندر رحمان کے عذاب سے، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ حفاظت تو کسی خطرناک چیز ہی ہے، اس سے حفاظت ہوگی نا، کیوں جی؟ جی مطلب حفاظت جو ہوتی ہے وہ کسی اچھی چیز سے نہیں ہوتی،
اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ حفاظت لوگوں کی کر رہا ہے، فرشتوں کو کہا ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو، تو وہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اور اللہ خود بھی جہاں ہے کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کون تمہاری رات اور دن کے وقت رحمان بریکٹ میں کے عذاب سے ترجمہ جی حفاظت کرتا ہے؟ بل ترجمہ کریں جی، بلکہ ہم وہ کفار ان ذکر ربہم اپنے رب کے ذکر سے معرضون جی پیٹ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ ترجمہ کیا کیا تھا کیسر بھائی؟ منہ پھیرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ کہیں ذرا بل ہم ان ذکر ربہم موردون، بلکہ وہ کفار اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے، جی منہ پھیرنے والے ہیں۔ وہاں انہوں نے مذاق کیا تھا اور کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ کہا تھا نا جی پہلے۔ تو یہاں بھی بل ہم ان ذکر ربہم موردون کے ذکر تو ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور یہاں بتایا پھر مفسرین نے کہ ذکر سے مراد چونکہ قرآن مجید کے اندر ذکر قرآن مجید کا نام بھی ہے، تو اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کے کلام قرآن وہ بھی ہے، اور اپنے رب کی یاد وہ بھی ذکر ہے، تو لہذا ہم اس ذکر کا ترجمہ ذکر ہی کر رہے ہیں۔ جی اپنے پروفیسر ہے آپ نائن؟ جی وہ پچھلی آیت میں اصل میں وہ نیٹ کا تھوڑا سا ایشو تھا، اس لیے کوئی بات نہیں، آپ پچھلی آیت بھی کر دیں اور یہ بھی آیت کر دیں۔ جی بہتر۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، تحقیق کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، من قبل کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قبل، فَحَاقَ بِالَّذِينَ پس آگ گھرا عذاب نے، بالذین ان لوگوں نے سخروا منہم جنہوں نے ان لوگوں کو جی ان ان لوگوں لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا جی ما کانوا به یستہزئون، اس سے کہ جس سے وہ استہزاء کرتے تھے۔ جی میں تھوڑا سا گزارش کروں گا، یہاں جو فاعل ہے نا پروفیسر صاحب وہ ہے ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ عذاب ہی ہے، تو اگر ترجمہ کریں گے تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا، اس چیز نے، اب ہاکا کے ساتھ ہوگا، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جی آگے جی۔ کل من یکلاؤکم، کہہ دو کہ کون حفاظت کرتا ہے، باللیل والنہار، رات اور دن کے وقت میں، من الرحمن، رحمان کے عذاب سے، بلکہ ہم ان ذکر ربہم، وہ اپنے رب کے ذکر سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ جی کم کا ترجمہ ہو جاتا من یکلاؤکم، کون؟ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جی تمہاری حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جزا خیر دے دی۔ اب جناب یکلاؤ آ گیا حفاظت کرنا، لفظ آ رہا ہے آگے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، اب یہ لفظ ملتے جلتے ہیں معنی اس کے، تو لہذا ممکن ہے یہ آپ کو مشکل میں ڈالیں ترجمہ کرتے ہوئے۔ تو یکلاؤ تو کا تو میں نے ترجمہ بتایا نا، قلع اور یکلاؤ حفاظت کرنا، پہرا دینا، بہت بڑا کام ہے، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے ہماری، پھر بھی وہ اپنی ہماری حفاظت بھی کرتا ہے اور پہرا بھی دیتا ہے، اگر عربی قاموس کو دیکھا جائے تو۔ اب لفظ آ رہا ہے
अम लहुम आलिहतुन तमनाउहुम मिन दूनिना। अब तमनाउहुम नया लफ्ज, अब इसके अंदर कौन सा लफ्ज छुपा हुआ है? मना जी, मना करना। अब जी। मना आ बचाना भी होता है। कौन? मना आ बचाना भी माने हैं। मना करना, अजाब करना, अजाब से बचाना, यहाँ वो आ रहा है। ला यस्ततीऊन नस्र अंफुसिहिम, आलिहात के बारे में आ रहा है। ला यस्ततीऊन नस्र अंफुसिहिम वला हुम मिन्ना युसहबून। ये जनाब नया लफ्ज आ रहा है। अब स्वाद है बे है, यहाँ मुमकिन है ज़हन में आए कि स्वाद बे है, हमारे ज़हन में क्या आएगा? सुबह। क्यों जी? जी ये हाँ मुमकिन है, आ सकता है, मतलब आगे पीछे लफ्ज है, साथ साथ है, तो वो सुबह नहीं, ये साहिब असहाबुन नार जो बताया, वो साहिब का मतलब क्या होता है? साथी। जी। साहिब का मतलब क्या होता है? साथी। साथी। अब उससे मजहूल बना युसहाबून, ये अभी तर्जमा करते हैं, यानी कि साथ दिया जाना। ठीक है जी। जी। मादा मैंने कहाँ से मैंने क्या कहा, आप लोगों ने कहाँ से अखज किया? साहबा से ये असहाब से। असहाबुल जन्ना भी है, असहाब नार भी है, तो असहाब की वाहिद साहिब है। साहिब साथी को कहते हैं। वमा साहिबुकुम बिमजनून, आगे आएगा, तुम्हारा साथी मजनून नहीं है यकीनन। तो साहब साथी, उससे यसहाबून होता तो वो साथ देना, युसहाबून आएगा। तो तर्जमा करें जी, अम क्या? अम का मैंने वैसे तो या आता है। अब अम शुरू के अंदर ऐसे आ जाए, दरमियान में ना आए, तो उसका मानी क्या भी होता है। तो अम का मतलब क्या होगा? क्या? लहुम, उनके के लिए लिए उनके लिए, आलिहतुन, इलाह की जमा है जी, कोई उनके माबूद ऐसे माबूद हैं, तम नाउहुम, जो उन्हें बचाते हैं, जो उन्हें बचाते हैं बचाते हैं, ठीक है, मिन दूनिना, हमारे अलावा, हमारे हमें छोड़कर जी। मतलब कि क्या उनके ऐसे माबूद हैं जो हमें छोड़कर उनको बचाते हैं? हमें छोड़कर का मतलब ये नहीं है कि भाई वो हमें छोड़ देते हैं और उनको बचाते हैं, नहीं, मतलब कहने का ये है कि बचाने वाले तो हम हैं। तो इसका बन जाएगा हमारे अलावा, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या ख्याल है? जी छोड़कर के बजाय हमारे अलावा, ये हमारे जुबान का जो तर्जमा है वो ज्यादा करीब होगा। क्या उनके लिए माबूद हैं जो उन्हें हमारे अलावा बचाते हैं? अब ब्रैकेट में किससे बचाते हैं? अजाब से अजाब से, बिल्कुल जी, अजाब से, कियामत से, मुसीबत से, वो सारे का सारे आ जाएगा। तो अपने सरशार भाई आप जरा तर्जमा करें, अम लहुम आलिहतुन। क्या उनके लिए हम्म, मबूद है जी, जो उन्हें तमनाउहुम मिन दूनिना, जो उन्हें हमसे जो हमारे अलावा उन्हें उन्हें बचाते हैं। बचाते हैं, यानी कि बचाते तो हम हैं, हाँ जी। लेकिन क्या मतलब कोई और वो माबूद हैं ऐसे जो उन्हें बचाते? अल्लाह ताला उन माबूदों की बात कर रहा है। एक तो होता है ना यस्ततीऊना, यहाँ सीन और ते ताकीद के लिए आ रहा है जी। तो ला यस्ततीऊना नस्र अंफुसिहिम, ला यस्ततीऊना का तर्जुमा क्या होगा?
وہ طاقت نہیں وہ رکھتے طاقت نہیں رکھتے وہ معبود کہہ لیں، وہ معبود طاقت نہیں رکھتے کس کی؟ نصر انفسہم، اپنے نفسوں کی مدد کرنے کی. لا یستطیعون نصر انفسہم کا ترجمہ جی؟ وہ وہ موجود طاقت طاقت نہیں نہیں رکھتے رکھتے اپنے نفسوں کی کی مدد طاقت کرنے کی. نہیں رکھتے. جی وہ معبود اپنے نفسوں کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ولا ہم منا یصحبون، یہ آ رہا ہے اگر کہ ہو سکتا ہے تو ہم ان کا ساتھ دیتے تو وہ پھر کام کر سکتے تھے. کیوں جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ساتھ دیتا تو پھر تو کام ہو جانا تھا ان کا. کیوں جی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی انکار کر رہا ہے. ولا ہم، ترجمہ کریں، اور نہ اور ہی نہیں نہ وہ منا، ہماری طرف سے، یصحبون، ساتھ دیے جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جاتے ہیں. ساتھ دیے جاتے ہیں. بالکل ترجمہ آ گیا جی. آگے دوسرا، نہ ان کا ہماری طرف سے ساتھ دیا جاتا ہے، وہ دیے جاتے ہیں زیادہ بہتر ہے ترجمہ. کیا خیال ہے ٹھیک. جی؟ ساتھی کون سے ترجمہ کریں گے؟ ابھی تشار بھائی بھی ہوگا، غلام سرور بھائی. جی سر. ہم جی ام لہم آلہۃ، آلہاتن، کیا ان کے لیے ایسے معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ان کو ہمارے علاوہ بچاتے ہیں، لا جی یستطیعون نصر انفسہم، اور لیکن وہ طاقت نہیں رکھتے نصر انفسہم، اپنے نفسوں اپنے جانوں کی، اپنے آپ کی جی مدد کرنے اپنے نفسوں کی مدد کی اپنے طاقت نہیں نفسوں کی رکھتے. مدد کی وہ تو طاقت نہیں. اپنے نفسوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، یا اپنے آپ کا بن جائے گا. تو چونکہ ہم نے لفظی ترجمہ کرنا ہے، ہم اس کے اندر تھوڑا سا مشکل آتا ہے. تو اپنے نفسوں کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. ترجمہ کریں جی. لا یستطیعون. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. نہیں، میں نے کہا تھا اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب جناب یہ جو آیت آ رہی ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ، ایک تو مفسرین نے چیزیں کہیں، ایک میں نے ان دنوں میں میڈیا پر ایک چیز دیکھی، بلکہ آپ بھی دیکھیے گا. ایک میڈیا پر ہے تختی کے نام سے. کیا میں نے بتایا؟ تختی جی آن لائن. جی، تختی آن لائن ہوگا یا تختی لکھیں گے تو وہ بندہ آ جائے گا. وہ بندہ بڑے کام کا ہے. اس نے جتنی بھی یورپ کے اندر انکشافات ہوئے ہیں ان کو اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بتایا ہے. جی تو سر رائے بات آ گئی. اس لیے کہ میں ابھی جو بات بتاؤں گا یہ اسی آدمی نے ساتھ وہ تصویریں بھی دکھاتا ہے باقاعدہ، اور اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور ساتھ مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ بھی کریں گے. وقت ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ ہیں. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر لمبی عمر گزر گئی. طالع کا مطلب ہی ہوتا ہے لمبی چیز کا گزر جانا. طالع کے معنی طول لمبے کو کہتے ہیں نا. ہاں جی، طالع لمبی چیز کا، طالع اس کے اندر گزر جانا، اس کے معنی ہے طالع. طالع علیہم العمر، عمرو آ رہا ہے یا عمر اس کو کہیں گے تو رے کے اوپر پیش ہے، تو فاعل اس کا کیا ہوا؟ عمر.
उमर तो उन पर लंबी उम्र गुजर गई। ओके, आगे आ रहा है जी, अफला यराउना अन्ना नअतिल अर्द। अब जी है जी लफ्ज ननकुसुहा मिन अतराफिहा, ये अल्फाज है। ननकुसुहा नक्स, कमी करना, हम उसकी कमी करते जा रहे हैं, मिन अतराफिहा, इसके अतराफ से, इसके जवानिब से, ये तर्जमा है इसका, क्यों जी, या इसके किनारों से, कि हम उस जमीन के किनारों से उसकी कमी करते जा रहे हैं, ये तर्जमा है इसका। अफहुमुल गालिबून, ये सवाल अल्लाह ताला पूछ रहा है। अब जी इसको समझते हैं। वैसे कोई समझ आई इस चीज की? बिल्कुल आ गई जी। आगे जी, ठीक है जी। एक आदमी को आई, बाकी साथी जो हैं वो खामोश हैं, लिहाजा उनके लिए अभी मिल के समझाते हैं। हमें थोड़ी है जी थोड़ी आ गई है, सही है। तो बल का तर्जमा करें जी प्रोफेसर साहब। बल्कि बल्कि मत्ताना, चाहते हैं हमने फायदा दिया जी। मत्ताना, मता उन फायदा होता है, सामान होता है इस्तेमाल के लिए जो दिया जाए आर्जी तौर पर, तो वह है मत्ताना। हमने सामान दिया, हमने फायदा दिया। हाउलाई, इन लोगों को भी, व आबाअहुम, और इनके आबाओ अजदाद को भी। और उनके आबाओ अजदाद को भी। तो तर्जमा बल्कि कि बल्कि हमने इन्हें और उनके आबाओ अजदाद को सामान दिया या फायदा दिया। तर्जमा करें जी, बल मत्ताना हाउलाई व आबाहुम, बल्कि हमने हमने और उनके आबाओ अजदाद को फायदा दिया। जी बिल्कुल, कि वो तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते थे आलेहा जिनको, और काफिर उनके पीछे लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इन काफिरों को और इनके आबाओ अजदाद को फायदा दिया, हत्ता, यहाँ तक कि तौला अलैहिमुल उम्रु, उन पर लंबी उम्र गुजर गई, उन पर लंबी उम्र। अब तौला के अंदर है लंबी गुजर जाना, और उम्र का मतलब है उम्र, वरना तर्जमा बनेगा हत्ता कि उन पर पूरी उम्र लंबी हो गई, उम्र तो खत्म हो गई ना। तो तौला का तर्जमा ज्यादा बेहतर है कि लंबी उम्र गुजर गई, कि यानी कि लंबी उम्र किस वजह से, कि वो तो हैं जल्दी में, कहते हैं कि आज ही अल्लाह का अजाब लाना है तो तुम ले आओ, क्यों जी, ये होगी जल्दी की बात। अब वो इंतजार कर रहे हैं 1 साल, 2 साल, 60 साल, 70 साल, क्यों जी, जी ज्यादा से ज्यादा जितनी भी उम्र है 100 साल। तो यहाँ तक के उन पर तर्जमा करें, उन पर क्या हुआ, उन पर लंबी उम्र गुजर गई। लंबी उम्र गुजर गई। तो इसके अंदर जितने भी सामान दिया उस उम्र को बीतने के लिए, बिताने के लिए, वो किसने दिया, हमने दिया, अल्लाह ताला हमने इसको यहाँ करें, हमने। जी। आगे जनाब अल्लाह ताला कह रहा है, ये जरा करना है कि अफला यराउना, क्या वो नहीं देखते क्या वो कुफार देखते नहीं हैं, अन्ना नातिल अर्द, अन्ना का तर्जुमा क्या होगा, बेशक हम हमने बेशक हम, ठीक है, नातिल अर्द, जमीन को लाते हैं। तो नून 2 दफा आ रहा है, तो तर्जुमा क्या करेंगे, बेशक हम ही, बेशक हम ही जमीन को लाते हैं या ला रहे हैं, ठीक है, ला रहे हैं, ऐसे ठीक है जी, ला रहे हैं, ठीक है जी, ला रहे हैं ज्यादा बेहतर है। अभी मैं जो करने लगा हूं, ननकुसुहा, इसका तर्जमा जी क्या होगा, ननकुसुहा, हम उसमें कमी कमी कर रहे हैं कमी कर रहे हैं। जी, हम उसमें कमी कर रहे हैं। कहां से, मिन अतराफिहा,
اطراف سے کناروں سے اس کے میں سے کناروں سے، اطراف کنارہ بن جائے گا، اس کے کناروں سے ہم کمی کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ زمین کا کنارہ کہاں ہوگا؟ کیوں جی؟ یہ خشکی جہاں سے شروع بھائی جن کو سمجھ آئی ہے وہ بتائیں۔ جو پول ہے جہاں سے خشکی شروع ہوتی ہے وہی تو کنارہ ہوگا سر۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں۔ ایک تو جی اس کا ترجمہ یہ ہوا ہے کہ جو کفار تھے ان کی جتنی حکومت تھی اس کے اوپر مسلمانوں کی فتوحات یا مسلمانوں کی حکومت بڑھتی جا رہی ہے، تو لہذا جس زمین پر وہ موجود ہیں ہم اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے جا رہے ہیں، ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے، جہاں وہ تھے وہ اس کا کنارہ تھا ان کی زمین کا، تو لہذا اس کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ زمین کے اندر کمی آ گئی، جی ان کے لیے زمین پہ کمی آ ان کے گئی۔ لیے زمین ان کے لیے آ گئی۔ ٹھیک ہے، ایک تفسیر یہ ہے اور اتھینٹک یہی ہم مانیں گے۔ اب جو پڑھی ہے وہ بھی کریں گے، لیکن آگے آیت ختم کر لیں۔ افہم غالبون، ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا ہم ہی غالب آنے والے؟ نہیں کیا وہ کیا غالب ہم آنے ہی والے ہیں؟ افہم الغالبون، کیا وہ بھلا وہ غالب آنے والے ہیں؟ جی کیا وہ بھلا غالب آنے والے ہیں؟ غالب تو وہ نہیں آنے والے، اس لیے کہ ان کے پاس جھوٹ ہے، جھوٹ جتنا بھی ہو وہ ختم ہونے والا ہے۔ کیوں جی؟ اور اسلام کا جھنڈا نمودار ہوگا اور ٹھیک طریقے سے ہوگا۔ اب یہ جو 2 منٹ ہے میں یہ لوں گا۔ وہ تختی والے نے یہ بتایا اور جو حقائق ہیں وہ بھی کہ نارتھ پول کی طرف جائیں تو جو روس کا علاقہ ہے وہ ہے سائبیریا، رشیا کا 70% علاقہ جو ہے وہ اس سائبیریا پر ہے۔ کیوں جی؟ جی اب سائبیریا ہے کیا؟ وہ خشکی ہے، تری ہے، برف ہے، کیا ہے؟ گلیشیئر برف جنگل۔ برف ہے۔ اب آگے چلے جائیں گے تو اس کا پورا آگے علاقہ امریکہ کا الاسکا ہے، وہاں چلتا ہے۔ کیوں جی؟ جی الاسکا کو اور نیچے لے آئیں تو ابھی کینیڈا کا ایک حصہ وہ بھی آتا ہے۔ اب یہ سارے جو علاقے ہیں اس کے اندر میں ایک ٹرم آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے پرماننٹ۔ کیوں جی؟ جی جی اس کا لے لیں پرما، اور فراسٹ FROST، پرما فراسٹ۔ پرما فراسٹ کیا ہوتی ہے یہ میں بتانے لگا ہوں۔ پرما فراسٹ اصل میں پہاڑوں کے اوپر یا نارتھ پول کے اوپر برف کی ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ پرما فراسٹ کیا ہے؟ پہاڑوں کی برف کی دیوار۔ بہت بڑی دیوار ہے، بالکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بتا رہا ہے یہاں، اگر میں اس کی تشریح کروں کہ اس فراسٹ کے اوپر جنگل بھی اگے ہوئے ہیں، حیران ہوں گے۔ اس فراسٹ کے اوپر جنگل ہیں باقاعدہ، یعنی کہ سبزہ ہے نیچے۔ اب کلائمیٹک چینج کی وجہ سے وہ برف نیچے سے پگھل رہی ہے، اور وہ زمین جو کہ ہمیں لگتی ہے نارتھ پول پر، وہ اطراف ہے اس کے، وہاں سے وہ کمی باقاعدہ سائنٹیفکلی ہوتی جا رہی ہے، اور نیچے سے زمین ننگی ہو رہی ہے وہاں۔ کیوں جی؟ یہ وہ چیز ہے جو آج تھوڑے دن پہلے میں نے وہ تختی والے سے مطلب یہ چیز لی، اور میں یہ آیت جب پڑھی تو میں نے کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ اطراف کے اندر سے کمی، اگر اس کی تشریح اس لحاظ سے سائنٹیفکلی کرتے ہیں تو یہ باقاعدہ ہے، لیکن آپ نے تفسیر میں وہی کرنی ہے کہ جو کفر ہے ان کی زمین تنگ ہو رہی ہے، اور اسلام والے جو ہیں ان کی زمین جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کو فتح کر وسیع رہی ہے، لہذا وسیع ننقصها من اطرافها افہم غالبون۔ جی آپ وقت کم ہے، ام سے ترجمہ کریں جی کیسر بھائی۔ جی بل متعنا ہؤلاء و آباء